بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ اے محمد، یہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کہ تم اس کی عبادت کرو اور لات اور عزیٰ دونوں بتوں کا انکار کر دو۔ حضرت علی نے کہا، یہ ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ کے اعلان سے پہلے آپ کا راز فاش ہو جائے، تو ان سے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپائے رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں رات گزاری، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کل میرے سامنے آپ نے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات اور عزیٰ کا انکار کر دو اور اللہ کے تمام شریکوں سے برات کا اظہار کرو۔ حضرت علی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے، اور ابو طالب کے ڈر سے آپ کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ حبہ اور انی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن منبر پر ہنستے ہوئے دیکھا، اور اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے دانت ظاہر ہو جائیں۔ پھر فرمایا، مجھے ابو طالب کی ایک بات یاد آئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں بطن نہلا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سجدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سرین سجدہ کی حالت میں میرے سے اوپر ہو جائیں، یعنی میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت علی اپنے والد کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے، پھر فرمایا، اے اللہ، میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اس امت میں سے کسی بندے نے مجھ سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ یہ بات 3 دفعہ کہی اور فرمایا، میں نے تمام لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ حضرت شداد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ نے حضرت عمرو بن ابسہ سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا 4تھا نمبر ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سراسر گمراہی پر سمجھتا تھا اور بت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہ تھے۔ پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور نئی نئی باتیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ میں اونٹنی پر سوار ہو کر فوراً مکہ پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر رہتے ہیں اور آپ کی قوم آپ کے در پہ آزار اور بہت بے باک ہے، اور میں بڑی ہیلا جوئی کے بعد آپ تک پہنچا اور میں نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کا نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو۔ پھر میں نے عرض کیا، کیا واقعی اللہ نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے،
اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور صلح رحمی کی جائے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے دیکھا تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، فی الحال تمہارا میرے ساتھ رہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے، اس لیے اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور جب تم سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس چلے آنا۔ حضرت عمر بن ابسہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ میں آپ کی خبریں اور آپ کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ سے ایک قافلہ آیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ وہ مکی آدمی جو مکہ سے تمہارے ہاں آیا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن وہ قتل نہ کر سکے، اور نصرت الہی ان کے اور قوم کے درمیان رکاوٹ بن گئی، اور ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ سب آپ کی طرف لپک رہے ہیں۔ حضرت عمر بن ابسہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کیا تم وہی نہیں ہو جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میں وہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں، اس میں سے کچھ آپ مجھے سکھا دیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن ابسہ کی ایک حدیث اور بھی ہے جس میں مضمون یہ ہے کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلح رحمی کی جائے اور انسانی جانوں کی حفاظت کی جائے، اور راستوں کو پرامن رکھا جائے، اور بتوں کو توڑا جائے، اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ احکامات جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے بہت ہی اچھے ہیں، اور میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، اور میں آپ کو سچا مانتا ہوں۔ کیا میں آپ کے ساتھ ٹھہر جاؤں یا آپ جو مناسب سمجھیں؟ آپ نے فرمایا، تم خود دیکھ رہے ہو کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں لوگ اسے کتنا برا سمجھ رہے ہیں، لہذا اب تم اپنے گھر جا کر رہو، اور جب تم میرے متعلق یہ سن لو میں اپنی ہجرت والی جگہ پہنچ گیا ہوں تو اس وقت میرے پاس آ جانا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی دعوت دینا۔ تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔